بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح مقد کسے کہتے ہیں؟ عربوں کے یہاں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص بیوی چھوڑ کر مر جاتا یا اسے طلاق دے دیتا تو اگر اس کا بڑا بیٹا اسے خود بیوی کی حیثیت سے رکھنا چاہتا تو اپنا کپڑا اس کے اوپر پھینک دیتا، اور اگر بڑے بھائی کو اس کی حاجت نہ ہوتی تو دوسرا بھائی نئے مہر کے ساتھ اسے اپنے نکاح میں لے آتا۔ دور جہالت میں اسے نکاح مقد کہا جاتا تھا، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوتا وہ مقید کہلاتا تھا، یعنی حقارت کی نظر سے دیکھے جانے والا بچہ۔ قرآن مجید نے اس طرح کی شادیوں کو باطل قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، مگر جو ہو گزرا وہ بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے، اور بہت بری راہ ہے۔ حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں۔ سورہ نساء۔ اسلام کی آمد کے وقت ایسے بہت سے لوگ تھے جو اپنے والدین کی بیویوں سے کے شوہر تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان میں تفریق کرا دی گئی، جس کی ابتدا حضرت محض بن قیس سے ہوئی، جنہوں نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد ان کی بیوی قبیصہ بنت لہن کو اپنی زوجیت میں لے لیا تھا، مگر ان کی خبر گیری نہ کرتے، نہ ازواجی تعلقات قائم کرتے اور نہ کوئی خرچ کرتے۔ اسلام لانے کے بعد اس عمل کو ناپسند کرتے تھے جو ایام جہالت میں انہوں نے کر لیا تھا۔ صورتحال سے پریشان ہو کر اس کی بیوی قبیصہ نے تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں شکایت کر دی۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اطمینان دلا کر واپس کر دیا۔ اس کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں میں علیحدگی کرا دی۔ اس کے بعد بھی ہر اس عورت اور مرد میں تفریق کرا کے ان کے وہ معاملات صاف کرا دیے گئے جو قبیصہ بنت لہن اور محض بن قیس کے سے تھے۔ عربوں میں نکاح کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ ایک عورت کے پاس 9 آدمی آتے اور ان میں سے ایک اس عورت کے ساتھ باری باری مباشرت کرتا۔ کچھ عرصہ بعد اس عورت کو حمل قرار پا جاتا اور آثار حمل ظاہر ہونے لگتے تو وہ ان سب لوگوں کو بلاتی اور ان کے سامنے تقریر کرتی ہوئی، میں اپنی مرضی سے تمہارے آپس میں مشورے اور مفاہمت سے ایک سے مباشرت کی ہے، جس کے نتیجہ میں حاملہ ہو چکی ہوں، اس لیے تم میں سے کسی نہ کسی کو اس بچے کا باپ بننا ہے۔ پھر وہ ان 9 آدمیوں میں سے کسی کا انتخاب کر کے بعد ولادت بچے کو اس کے نام سے منسوب کر دیتی جس سے وہ انکار نہ کر سکتا۔ یہ شرمناک صورت اس وقت بڑے لوگوں میں بھی رائج تھی۔ نکاح کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مرد اور عورت آپس میں عہد وفا کرتے اور اپنی اپنی چادر میں ایک دوسرے پر ڈال کر پھاڑ ڈالتے۔ اس کے بعد ان دونوں میں رشتہ زوجیت قائم مانا جاتا، گویا یہی ان کا نکاح تھا، اور جو ایسا نہ کرتے ان کے متعلق یہ سمجھ لیا جاتا کہ ان کی محبت ناپائیدار ہوگی، لہذا ان میں رشتہ زوجیت مانا ہی نہ جاتا۔ ایام جاہلیت میں عربوں میں ایک طریقہ نکاح یہ بھی تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھا ہو کر کسی ایک عورت کے پاس جاتے اور وہ کسی کو بھی اپنے پاس آنے سے نہ روکتی۔ یہ عربوں کی طوائفیں تھیں جو نشانی کے طور پر اپنے گھروں میں جھنڈے نصب کیے رکھتیں، جو چاہتا ان کی بارگاہ حسن میں خراج دینے کے لیے پہنچ جاتا۔ اس نتیجے میں حاملہ ہو کر وہ بچہ جنتی۔ وہ سب لوگ اکٹھے ہوتے تو جنسی طور پر اس سے ملوث ہوئے تھے، ساتھ ہی قیافہ شناس بھی بلائے جاتے، پھر جس کے ساتھ ان قیافہ شناسوں کی رائے متفق ہو جاتی وہی اس بچے کا باپ قرار پاتا، اور اس بچے کو اسی کے نام سے منسوب کر کے قانونی بیٹا قرار دے دیا جاتا، جس سے انکار ممکن نہ ہوتا، اور یہی ان دونوں کا نکاح مان لیا جاتا۔ وہ عورتیں جو زمانہ جاہلیت میں جھنڈے والیوں کے نام سے مشہور تھیں، کتاب المصالب میں حشام بن کلمی نے اس کا ذکر قدر تفصیل سے کیا ہے، اور 10 سے زائد مشہور عورتوں کے نام شمار کرائے ہیں، جن میں ایک عورت کا نام ام محزول تھا۔ یہ عہد جاہلیت میں مشہور پیشہ ور عورت تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے شادی کرنی چاہی،
تو قرآن حکیم نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ اور فرمایا الزانی لا ینکح الا زان او مشرک، بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا مشرک۔ سورہ نور۔ عناقد اور جہالت کے مانے ہوئے شہروز مرشد سے اس کا یارانہ تھا۔ مرشد کے اسلام لانے کے بعد عناق جب ان سے حسب عادل ملی اور ایک بار پھر داد عیش کی دعوت دی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر اس کی دعوت مسترد کر دی کہ زنا کو اللہ عز و جل نے حرام فرمایا ہے، اب پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ اس طرح 10 سے زائد عرب کی وہ مشہور طوائفیں تھیں جو جھنڈے بالیوں کے نام سے مشہور تھیں، جن کے ناز و انداز اور حسن پر عرب والے دیوانے تھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔